اور بہت ہی پیاری بات، اللہ نے اپنا جو بھی قدرت ہے، جو نظام ہے، وہ حضور علیہ السلام کو دیا ہے، اور اس پر ناطق قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہوئے۔ مصطفیٰ رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں اللہ نے 25 فرشتے پیدا کیے انسان کے ساتھ جو حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ سارے، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60، آج تک ہمارے کان میں کیڑا نہیں گیا، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور ہم ایک اسی رب کو ہم بھول بیٹھتے ہیں، اتنا بھی نہیں کرتے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں۔ آج کی اس محفل کی برکت سے سارے بھائی یہ نیت کریں کہ کم از کم 1000 دفعہ ہم اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ یا اللہ ہو، یا رحمان، یا سلام، جو بھی پڑھیں، اور یہ بھی نیت کریں کہ 1000 دفعہ حضور علیہ السلام پہ روز درود پاک پڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت پہ اپنا مقام نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، فرشتے، نائب فرشتے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، ختم نبوت، سرکار کی آمد، لجبال کی آمد، مکی کی آمد۔ بعض اسلامی بھائی کے چہرے سے لگ رہا ہے ان کو چلتی ہے، کبھی تو کیا پتا ایسے لمحات ہمیں مل جائیں۔ دیکھیں یہ جو محفل ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سنی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو کہیں گے کہ حضور آتے بھی ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اس پہ شک کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کیا پتا کس پر، کس گھڑی، کس وقت، کس لمحے حضور کا کرم ہو جائے۔ تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ خبر نہیں ہے، صحیح ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ ایسے بھائی میں نے دیکھے، میں نے سنا، امام بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، ان کے پیر صاحب ایسے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے حضور میرے سامنے سے غائب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں 5 ٹائم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز 5 ٹائم بھی پڑھوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ عشق نہیں ہے۔ شادی کی محفل ہوتی ہے، صبح تک ڈھول باجے بج رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ بے ادبی معاف کنجریاں نچاتے،
کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ کسی کی نیند کا خیال ہوتا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی محفل سے جائی جائے تو ہمارے نفس پہ یہ بار ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس محفل سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ اس محفل میں یہ ہمارے احمد بھائی بیٹھے، ان کے والد صاحب آئے تھے پچھلے سال، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس محفل سے آیا ہوں نا، ہر ماہ قرآن پاک روز ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے کہتے ہیں پوری زندگی میں صرف رمضان میں پڑھتا تھا، اس محفل کی یہ برکت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہر ایک جو ہے حضور علیہ السلام کے قریب تو سارے ہیں، چونکہ وہ خود فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میری جو شفاعت ہے وہ امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے، تو ہم سارے گناہ گار ہیں، تو کیا پتہ آخر میں کوئی ایک ایسا لمحہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے، امام فخر الدین رازی فرماتے کہ جو میلاد کی محفل میں لنگر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس لنگر کے اوپر 1000 انوار کو داخل کرنا۔ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد کیا کرتا تھا، خوب کھانے پکاتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب دیکھیں یہ ان پر جو وقت ہے یہ ہم غریبوں کے لیے آیا ہے، ہمارے یہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے، آج کل دیگ مہنگی ہے، کوئی 9000 کی، کوئی 13000 کی، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ پورا سال سوچتے ہیں کہ میں نے ایک روپیہ جمع کر کے حضور کا میلاد منانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 10 بندوں کو بلاؤ، 20 کو بلاؤ، آپ گھر میں 1 کلو چاول بنائیں، آدھا کلو چاول بنائیں، سارے گھر والے کھا لیں، وہ بھی حضور کا محفل ہے، وہ بھی حضور کا میلاد ہے، صرف ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے سارے ثواب کر لیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے چنے لے کے نا حضور علیہ السلام کے سارے ثواب میں دے دیے، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں افورڈ کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وہ چنے تناول فرماتے ہیں، حضور فرماتے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، مجھے ہی دیکھا۔ اس کا مطلب کہ علماء فرماتے ہیں یہاں حصر ہے کہ اس نے میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، کیوں؟ ان شیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے ولی شاہ ولی اللہ محدث کو یہاں بات نہیں ہوتی، اس کی تعریف اگر میں سناؤں نا تو ہو سکتا ہے ہمیں 1 گھنٹہ لگے کہ محدث ہوتا تو مفسر کو، تو اس لیے بس عثمان میں 3 کلام رہ گئے، دل ہمارا نہیں چاہ رہا کہ ختم کرے، اور جذبہ دیکھیں میری آواز کام نہیں کر رہی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کیا پتہ حضور کسی نہ کسی بہانے میں قبول کر لیں۔ جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا نا خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، جو حضور کی بارگاہ سے مردود ہے وہ خدا کی بارگاہ سے بھی مردود ہے۔ شیطان نمازیں کیا کم پڑھتا ہے؟ شیطان نے 50,000 سال عبادت کی ہے، زمین پر آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جس پہ اس کا سجدہ نہ ہو، لیکن راندہ بارگاہ کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ چیز ہے نا، اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے جو نیک بندے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا عشق اپنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا عاشق ایسے بنے کہ بیچ میں گستاخیاں کرتے پھر، جس طرح کہ آج کل انجینئر مرزا ہے جو کہتا ہے کہ بابے تو شے کوئی نہیں، کہتا ہے بابے تو شے کوئی نہیں، اس کو نہیں پتا کہ اگر بابے کو نکال دیا جائے تو میرے اوپر جو ہے نا حرام کا فتویٰ آ جائے گا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے شہروں کو تکلیف بھی اور بعضوں کا عذر بھی ہوگا، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں نا، کیا پتہ کسی کے اوپر حضور علیہ السلام کرم فرما دیتے ہیں، نظر آ جائے، کیا پتہ رات کو آ جائے، کیا پتہ اس کے میں یہ اظہر بھائی نے کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا کرے، میرے کاروبار کے لیے دعا کرے، تو دیکھیں یہ اسپیشل اسی لیے آئے ہیں۔ اس محفل میں نا علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 بندے جمع وہاں اللہ کا ایک ولی ہو، ہم اس میں ظن کرتے ہیں کیا پتہ ہم میں سے کون ہو، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا ولی بنائے، اس لیے نہ بنائے، اس لیے بنائے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے اس مجمع اس وقت کی جو ہے نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کروں گا، تفسیر ساوی ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ساوی یہ جلالین شریف کی شرح امام جلال الدین سیوطی نے جو تفسیر لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے 72 بار حضور علیہ السلام کو ظاہری بیداری میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کو مجھے کوئی
احتمال ہوتا تو میں پوچھ لیتا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا یا نہیں، تو آپ مجھے جواب دیتے کہ یہ میری حدیث ہے۔ آپ نے امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ 72 دفعہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے ظاہری زندگی میں۔ ان کی تفسیر جلالین جو درس نظامی کی چوتھے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، الحمدللہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس پر حاشیہ لکھا علامہ ساوی نے تفسیر ساوی، اس کے اندر جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو خوف تو ہوتا ہے، اللہ کے ولی تو زیادہ ہم سے روتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ہوتا ہے مفید، ایک خوف ہوتا ہے مضر۔ مضر یعنی نقصان دہ خوف۔ جو خوف مفید ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جو خوف مضر ہوتا ہے وہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہو سانپ آ جائے، ٹھیک ہے شرعی اعتبار سے آپ نماز توڑ سکتے ہو، لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا نماز نہیں توڑے گا کہ یہ مجھے کاٹ لے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف ہے، اس کو خوف مفید ہے۔ ہمیں خوف مضر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ سانپ ہمیں کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ حاشیے میں یہ لکھا ہے علامہ ساوی علیہ رحمہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو میرے ولی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو میرے ولی ہے وہ ہیں کہ جن کو میں اپنے ذکر کے ساتھ خاص کر لیتا ہوں، جو میرا ذکر کرتے وہ میرے ولی ہیں۔ تو دیکھیں اس بات سے ہمیں ولی کی تعریف پتہ چلتی ہے، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر کرے گا، اور وہ اللہ کا ذکر ایسے نہیں کرے گا جو منافق ہوتا ہے، جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جب وہ بے پرواہ ہو آپ دیکھیں نا وہ ذکر نہیں کرے گا، لیکن جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کی خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی ہو یا لوگوں میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے گا۔ اس بات کے بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھائی آئیں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سب سے افضل ذکر جو عبادت میں آتا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جتنے بھائی آئے ہیں کم از کم اس محفل سے دیکھیں اس محفل کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ کیا یہ آمائے نعتیں سنے ماشاءاللہ سبحان اللہ لنگر کھایا بس گئے؟ نہیں، یہ محفل جو رکھی جاتی ہے اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں ہے تو ہم روشن کر دیں، اگر روشن ہے تو اس روشنی میں اضافہ کریں، اس لیے اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نہیں تو آج کل کے دور میں 10 بندوں کو کھلانا مشکل ہے، تو جو محفل کرتا ہے 20 بندوں کو کھلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے نا۔ اتنے بڑے بڑے اب یہ غلام مصطفیٰ قادری نے ٹائم نکالا، زیغم بھائی نے نکالا، عثمان بھائی نے نکالا، آپ سب نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن بہنوں کے بھائیوں کے شادی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے اللہ وہ پوری فرمائے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کہ ٹائم 10 پتہ ہے اسٹارٹ ہونے میں یہ آدھا گھنٹہ اوپر آدھا نیچے ہوتا رہتا ہے، تو یہ کچھ الفاظ میں نے ضروری سمجھے، کیا پتہ پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ محفل یاد رہ جاتی ہے ویڈیو کی صورت میں یا جب بھی، تو پھر کیا تھا بندے کے منہ سے ایک نکلتا ہے یار کیا ماشاءاللہ محفل کا اللہ فلاں کی مغفرت فرما اس محفل میں مجھے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو، عثمان بھائی 3 کلام پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، پھر انشاءاللہ ختم شریف، پھر عثمان بھائی سے عرض کروں گا کہ دعا کریں۔ یہ جو محفل کی گئی ہے خصوصاً بالخصوص میرے استاد محترم پیر سید دل آغا قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کی گئی ہے، جنہوں نے مجھ گناہگار کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے اس مسند پہ بٹھا دیا۔ مجھے جانتے ہیں، میں ان کے ساتھ پڑھا ہوں، یہ میرے کلاس فیلو ہے، زیغم بھائی بھی جانتے ہیں، غلام مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ اس ٹائم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، تو یہ سارے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آج اگر میں بیٹھا ہوں آج یہ محفل ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں میرے استاد محترم کی شفقت نظر ہے کہ انہوں نے مجھ گناہگار پہ اتنا کرم کر دیا کہ میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ 2 بول دیں تو جنات بھی بات مان جاتے ہیں۔ تو یہ محفل اسی لیے ہم نے سجائی ہے کہ تاکہ ان کی یاد بھی تازہ ہو۔ دیکھیں بزرگوں کا ذکر کرتے وقت نا داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کشف المعجوب میں
کہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو کیا پتا کس کے دل پہ کس کی رحمت برس جائے. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہم نہیں بیان کریں, کیا پتا کون سے ولی تشریف لائے روحانی طور پہ. جب غازی علم دین کو نا جیل میں ڈال دیا گیا, طویل ہو رہا ہے لیکن مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ موقع کا, جب غازی علم دین کو جیل میں ڈالا گیا نا تو غازی علم دین علیہ الرحمٰن نے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں, میں سلاخوں کے اندر ہوں. یا رسول اللہ آپ تو مجبور نہیں ہیں, آپ تو آ سکتے ہیں, آپ کرم فرمائیں. آپ سو گئے, آپ نے دیکھا کہ خوبصورت چہرے والا واللیل کی زلفوں والا, کالی زلفوں والا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ اٹھو. آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کے میرے غلام کو لے کے. تو جب غازی علم دین کو لے کے گئے نا, سپریڈنٹ جو جیل کا ہوتا ہے اس نے کہا کہ پوری رات مجھے پریشانی لگی رہی ہے کہ لوگ اور یہ جو آفیسر ہے یہ کیا کہیں گے کہ غازی کو کہاں بھگا دیا ہے, یہ کدھر بات ہے. پوری رات وہ روتا رہا, لیکن جب صبح ہوئی, جب حضور کی بارگاہ سے واپسی ہوئی تو غازی علم الدین کو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا گیا, حضور نے فرمایا غازی اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے پھانسی سے پہلے ہی بچا لیں تو بتا, ہم تجھے بچا لیں گے. اور اگر تو میرے نام پہ اپنے آپ کو فدا کرنا چاہتا ہے تو جیسے تیری مرضی ہے. تو غازی نے کہا یا رسول اللہ پہلے دیکھا نہیں تھا, میں نے اس کافر کا سر اڑا دیا, اس کو قتل کر دیا, اب تو میں نے دیکھ لیا, اب تو میں 100 بار جو ہے نا پندے پہ چڑھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی, فرمایا جاؤ پھر تجھے محسوس بھی نہیں ہوگا. تو صبح کے وقت سپریڈنٹ نے دیکھا کہ غازی سجدے میں رو رہے ہیں, پھر انہوں نے قسم دی کہ تجھے خدا کی قسم بتا کیا معذرت. غازی نہیں بولے, پھر فرمایا جس نام کی وجہ سے تو نے کافر کو قتل کیا تو بتا. تو غازی صاحب نے فرمایا کہ میں انہی کے قدموں میں گیا تھا جن کے نام پہ میں نے اس لاجپال کو قتل کیا. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا, جہاں چاہے آپ جا سکتے ہیں, جہاں چاہے. ممتاز مفتی نام کا ایک رائٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے کہ 1965 کی جنگ میں انڈیا اور پاکستان کی بارڈر پہ حضور علیہ السلام بہت سارے لوگوں کو نظر آیا کہ آپ لڑ رہے ہیں ہندوؤں سے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ملک پہ. تو آج ہم اتنا بھی نہ کر سکے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. پوری عمر جیسے زیغم بھائی نے شروع میں کہا نا کہ حضور علیہ السلام روتے رہے, امتی امتی کہتے رہے. آج بھی قبر شریفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی بہتر ہے, میرا دنیا سے پردہ فرمانا بھی بہتر ہے, کیونکہ جب میں امت کے گناہ دیکھتا ہوں میں استغفار کرتا ہوں, نیکیاں دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. آج بھی حضور علیہ السلام ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور ایک ہم ہیں کہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے بازو کاٹ لیتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, گھر سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن نہیں ملا عشق حضور علیہ السلام کا نہیں ملا. 5 ٹائم کی نماز کی فرصت نہیں ہے, کاروبار کا کیا ہوگا, اب میں چلا گیا دکان پہ پیچھے گاہک آ جائے گا. اب یہ نہیں اس کو پتا کہ جس نے مجھے روزی دینی ہے, جس نے گاہک کو بھیجنا ہے, اسی کے آگے تو میں ماتھا ٹیکنے جا رہا ہوں, اسی کے آگے تو میں سر کو جھکانے جا رہا ہوں. ہمارے پاس آتے ہیں نا جن پڑ گیا, جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, کاروبار کی جب ہم ذکر دے دیں کہ اتنا کرو 3 لاکھ بھی پڑتے, جب وہ کام مجھے چھوڑ دیتے. تو کیا ہم نے اللہ کو اس لیے رکھا ہے کہ اپنا مطلب نکالے؟ اور کبھی خوشی میں بھی تو اللہ کو یاد کرے نا, کبھی خوشی میں بھی تو کہ اللہ ہم پہ عذاب ڈال رہا ہے, ہمیں فالج لگا رہا ہے, ہماری بیوی کو مارا, جو مرضی ہے وہ کرے, یہ اس کا ہاتھ ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کا ذکر کریں, ہم یہ نہ کریں کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا, یہ کفر ہے. لوگوں کو نہیں پتا, کوئی فوت ہو جاتا ہے, یا اللہ تو نے میرے ہی گھر دیکھا ہے, کتنی تھوڑی سی بات ہے معمولی, لیکن یہ کفر ہے. اور جو شادی شدہ بندہ یہ کہے گا وہ تو عورت نکاح سے نکل جائے, اور اگر عورت نکاح سے نکل گئی اور اس کے بعد وہ ملتا رہا تو یہ زنا ہوگا, اور جو بچے ہوں گے حرام ہوں گے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ ایک بات جو بھی میں نے کی ہے کہ یہ کوئی کہے گا اللہ پہ اعتراض, کافر ہو جائے گا. کتنی بڑی بات آپ کو میں نے کہہ دی ہے, کتنی بڑی بات. اگر آپ کوئی کہتا ہو تو توبہ نہیں کرے گا, وہ مفتیان کرام سے رجوع نہیں کرے گا, بھئی ہو سکتا ہے مجھ سے وہ, میں کیا کروں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ دل بھی ہمارا روشن ہوگا, چہرہ بھی روشن ہوگا. اور یوں ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے گلوں کو, ان کے ساز و گداز کو یوں ہی رکھے. دیکھیں نا, میں نے جب غلام مصطفیٰ کی نعت سنی تو تحدیث نعمت کی بتا رہا ہوں,
गुनाहगार और दिल सख्त आंसू नहीं निकलते, इनकी आवाज़ मेरी आंखों से 2 आंसू गिरा दिए, तो क्या पता अल्लाह की बारगाह में यही आंसू मकबूल हो जाए, में बख्श वो बाना ढूंढता है। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो सकता है, मैंने टाइम भी लिया और नापास रात बैठे माशाल्लाह इमाम मस्जिद भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, ज़रूरत बिक़द्रिहा, जो ज़रूरत होती है उसकी मिक़दार ज़रूरी की जाती है। क्या पता इसके अलावा मैं ये बातें आप तक ना पहुँचा सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई परेशान ना हो। इंशाअल्लाह मैं ये यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने आए कोई ना कोई हाजत ज़रूर पूरी होगी, अगर ना हो तो मेरी कब्र पे आके कह देना कि बड़ा झूठा बैठा हुआ, मैं यकीन से कह रहा हूँ होगी। आपको नहीं पता तो ये करेगा बात, कोई बीमार होगा बीमारी अल्लाह दूर कर देगा, कोई कर्जदार होगा, यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बहुत करम किया। इसलिए नेक माहौल में जो आना होता है, ये जो हुजूर की सनाख्वानी है कोई आम बात नहीं है। हसन बिन साबित आला हज़रत फरमाते हैं ना कि वो कैसा शेर है कि ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मदाह हुजूर, साहिब कुरान से मुराद अल्लाह की ज़ात, यानी खुद अल्लाह हुजूर की तौसीफ बयान कर रहा है, नात अपने शान के मुताबिक बयान कर रहा है। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, यानी ए रज़ा तू रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता जब रब ने कर दिया। और इस पर कैसे रबी वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। तो 3 कलाम ये पढ़ेंगे, उसके बाद सलात व सलाम, फिर आखिर में ख़त्म शरीफ, फिर दुआ होगी। दुआ सारे मोमिनीन मोमिनात के लिए होगी, खुसूसन हमारे उस्ताद मुहतरम मेरे बड़े मुशफ़िक़ थे और मैंने ज़ाहिरी उनको देखा है, ज़ाहिरी उनको देखा है। जो जिन्नात के मामलात वाले होते हैं ना, उनके साथ शैतान भी आता है, जिन्नात भी उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है मैं गौस पाक हूँ, कोई कहता है मैं फलां वली हूँ। तो मैंने अपनी गुनाहगार आंखों को ज़ाहिरी देखा कि मेरे सामने उन्होंने कहा कि बेटा इससे बचो, ये शैतान है तुम्हें वरगलाएंगे। उनकी विलायत मैं तस्लीम इसलिए करता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था तो हम पश्तो में बात कर रहे थे, तो मेरे साथ एक और भाई थे, उन्होंने दिल में सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, तो पीर साहब ने फौरन उनकी तरफ मुड़ के देखा कि आप इनसे कुछ पूछ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। ये दिलों का हाल, इसको कहते कश्फ, ये आम बंदों को नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी फिर बहुत सारा ये महफिल तूल पकड़ देगी। लेकिन मैंने इसलिए ये जिक्र किया ताकि आपके दिल में भी जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप मेरे साथ मेरे मुर्शिद मेरे उस्ताद को भी याद रखें कि ये बूटा ये उन्होंने लगाया जो आज रूहानी मरकज़ दारुश्शिफा की सूरत में ये फैज़ आम हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हुजूर के सदक़े से आम होता रहेगा।